سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی رشتہ داریاں اہل بیت پاک سے کافی ساری رشتہ داریاں ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ ابو بکر صدیق بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، حضرت مرہ پہ آگے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ یہاں آ کر جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ مل جاتا ہے، اس سے آگے دونوں کا ایک ہے۔ لہٰذا یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ اور ہیں یہ اور ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پیچھے سے سلسلہ نسب ایک ہے، دونوں ایک ہیں، دونوں کی بات ایک ہے، رشتہ داریاں ملتی ہیں، نسب نامہ ملتا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ تو جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، جو کل کائنات کا سردار ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کا داماد ہے۔ کتنا پیارا رشتہ ہے، خدا کی ساری خدائی کا سردار وہ داماد ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے، ان کو قرب حاصل تھا، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو ان کی بیوی جن کا نام تھا اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس کا نکاح کدھر ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس سے نکاح کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق ظالم ہیں، نعوذ باللہ ابو بکر صدیق غاصب ہیں، انہوں نے خلافت بھی چھین کے لی، انہوں نے علاقہ فدق بھی چھین کے لیا، سیدہ زہرا بتول ان سے ناراض تھیں، اگر یہ باتیں درست ہوتی، اگر ان کا حقیقت سے تعلق ہوتا تو مولا علی کبھی ابو بکر صدیق کی بیوہ اسماء بنت امیس سے نکاح نہ کرتے۔ اور دیکھیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، عبد الرحمن کی ایک بیٹی کا نام تھا حفصہ، حفصہ بنت عبد الرحمن۔ وہ جو حفصہ بنت عبد الرحمن ہیں ان سے نکاح ہوا جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو سردار ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وہ جو امت کا سردار ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کا داماد ہے، اور جو کل کائنات کا سردار ہے وہ ابو بکر صدیق کا داماد ہے، اور جو تمام ولیوں کا سردار ہے، جو ولی گر ہے، وہ مولا علی ابو بکر صدیق کی بیوہ اسماء بنت امیس سے نکاح کرتا ہے۔ لہٰذا لوگ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں
لوگ یہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں کہ علی اور صدیق میں دشمنی تھی، نہیں، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہے۔ جو مولا علی کا دشمن ہے، جو امام حسن کا دشمن ہے، وہ ابو بکر صدیق کے خلاف باتیں کرے گا۔ کیوں کہ عبد الرحمن کی بیٹی سے نکاح ہوا، حضرت امام حسن کا اور عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا، رسول کائنات علیہ السلام کا۔ جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہے وہ کبھی اپنے آپ کو اہل بیت کا محب نہ سمجھے، وہ پرلے درجے کا دشمن ہے اہل بیت پاک کا۔ حضرات گرامی دیکھیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا محمد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام تھا حسین۔ امام حسین کی ایک بیوی کا نام تھا شہر بانو، اور شہر بانو کی دوسری بہن، دوسری سسٹر کا نکاح ہوا تھا محمد بن ابی بکر سے۔ تو شہر بانو کا نکاح امام حسین سے ہوا، اور شہر بانو کی بہن کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد اور مولا علی کے بیٹے حسین، ان کا آپس میں کیا رشتہ بنا؟ یہ دونوں آپس میں بنے ہم زلف۔ لوگوں کچھ تو خیال کرو، وہ ہم زلف ہیں، تم کہتے ہو وہ دشمن ہیں۔ یہ کتنی غلط باتیں پھیلاتے ہو۔ اور پھر حضرت محمد بن ابی بکر کہ ہاں جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام تھا حضرت قاسم، اور حضرت امام علی مقام کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا شہر بانو سے، ان کا نام تھا زین العابدین۔ زین العابدین کی ماں کا نام شہر بانو ہے، اور شہر بانو کی بہن کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ محمد بن ابی بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم ہے۔ تو جو حضرت قاسم ہیں وہ شہر بانو کی ہمشیرہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضرت قاسم اور امام زین العابدین کا آپس میں کیا رشتہ بنا؟ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ لوگوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ تو جو محمد بن ابی بکر کی بیوی ہے وہ امام زین العابدین کی خالہ ہے۔ اس طرح ان کی رشتہ داریاں آپس میں ہیں، اور کتنی گہری رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت قاسم اور امام زین العابدین یہ آپس میں مسیر ہیں، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور حضرت قاسم کی ایک بیٹی کا نام تھا ام فروا، اور امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام تھا امام محمد باقر۔ یہ جو حضرت قاسم کی بیٹی ام فروا ہے یہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام محمد اور پوتے کا نام قاسم، اور قاسم کی بیٹی کا نام ام فروا یہ پڑپوتی لگتی ہے۔ اور جو امام محمد باقر ہیں یہ حضرت علی کے کیا لگتے ہیں؟ یہ بھی پڑپوتے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین۔ امام زین العابدین مولا علی کے لگتے ہیں پوتے، اور زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر حضرت علی کے لگتے ہیں پڑپوتے۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق کی پڑپوتی کا نام ام فروا ہے، ادھر مولا علی کے پڑپوتے کا نام امام محمد باقر ہے۔
اب امام محمد باقر کا نکاح ام فروا سے ہوتا ہے، یعنی مولا علی کے پڑپوتے کا نکاح ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے ہوتا ہے، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ دوستو، امام جعفر صادق کی ایک طرف ماں کی طرف جائیں تو نانکے ابو بکر صدیق ہیں، اور باپ کی طرف جائیں تو دادکے مولا علی ہیں، لہٰذا جو امام جعفر صادق کو مانتا ہے وہ تو سلام کرے گا حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اور مولا علی کو بھی، لہٰذا یہ ان کی آپس میں گہری رشتہ داریاں ہیں۔ اور او سیدو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ابو بکر صدیق کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو؟ کیا ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا یہی صلہ ہے؟ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تمہارے نانا جان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، آج تم ان کو یہ صلہ دے رہے ہو، ان پر تبرہ بازی کرتے ہو اور کرواتے ہو۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو تمہارے نانا جان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور میں لے گئے، اور پھر پہلے گیا غار میں اندر خود گئے، بعد میں رسول پاک کو بلایا اور اپنی جھولی میں سر رکھا، اور آپ کے دفاع کی خاطر سانپ کا ڈنگ برداشت کرتے رہے۔ او سید زادو، جو ابو بکر صدیق کے خلاف باتیں کرتے ہو، وہ تمہارے نانا کو اٹھا کر غار میں لے گئے اور سانپ کا ڈنگ برداشت کرتے رہے آپ کے نانا جان کے آرام کی خاطر، اور تم ان کو یہ صلہ دے رہے ہو، ان پر تبرہ بازی کرتے ہو اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ لہٰذا جو سادات ہیں ہر ایک کو اپنی رشتہ داری پیاری ہے، جو امام جعفر صادق کی لڑی سے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی رشتہ داری سے پیار کرتا ہے۔ سیدو، تم بھی اپنی رشتہ داری سے پیار کرو، تم بھی اپنے قرابت داروں سے پیار کرو۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں اور ان کی وفاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت تک ان کو سلام کیا جائے، ان کو سلیوٹ کیا جائے۔